الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے یروشلم فلسطین، پانچواں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک واصحابک وآلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز ہفتہ 20 ذی القعدہ 1444 ہجری اور 10 جون 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یروشلم کے حوالے سے جاری ان پروگراموں میں آج اس بات سے آغاز کرتے ہیں کہ یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں یہ ابراہیمی مذاہب کہلانے والے لوگ سب یہ مانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو حکم دیا فرشتوں کو کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، اور پھر سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اور ہمارا مسلمانوں کا بالخصوص یہ ایمان ہے، یقین ہے کہ ان فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے یعنی سب فرشتے شامل تھے، کیونکہ کل کاف ڈنڈے والا اور لام کل اور ملائکہ کا ذکر آتا ہے قرآن میں، یعنی تمام فرشتے۔ اور انکار کس نے کیا تھا؟ ایک جن نے، جس کا نام ابلیس تھا، بعد میں اس کا نام بدل کے شیطان رکھ دیا گیا۔ تو اس آدم علیہ السلام کے سجدے والے واقعے میں اگر آپ مثلث دیکھیں تو تین آپ کو کردار اہم نظر آئیں گے۔ سب سے اوپر سیدنا آدم علیہ السلام، پھر ایک طرف فرشتے، پھر ایک طرف جن۔ تو جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو یعنی بشر کو یعنی ایک نبی کو یعنی انسان کو سجدہ کیا تو انسان کی فوقیت تو ثابت ہو گئی، علمی برتری تو ثابت ہو گئی، روحانی مرتبے سے انسان کا بلند ہونا، عرفہ ہونا، اعلیٰ ہونا یہ ثابت ہو گیا۔ اور انکار کس نے کیا؟ ابلیس نے، جو کہ ایک جن تھا۔ اب اس ساری بات کو آپ پھر ریاست اسرائیل کے حوالے سے سوچیں کہ وہ جو صہیونی یا یہودی روایات ہیں کہ جی معاذ اللہ یعقوب علیہ السلام نے ایک رات فرشتے سے لڑائی کی اور جیت گئے، دوسری روایت کے مطابق معاذ اللہ یعقوب علیہ السلام نے خدا سے لڑائی کی اور وہ جیت گئے، تو اس جیت جانے پر انہیں اسرائیل کا لقب ملا تھا۔ اچھا، اب یہ کمال ہی ایک کوئی ایسی کتابوں میں تبدیلی کا واقعہ ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دے، عقل سلیم دے، قلب سلیم دے، تو وہ اس واقعے کا، اس روایات کا آدم علیہ السلام سے بھی موازنہ کر کے ایک بہتر نتیجہ اخذ کر سکتا ہے۔ یعنی اگر صہیونی یا یہودی آج 2023 عیسوی میں بھی یہ مانتے ہیں کہ جی معاذ اللہ یعقوب علیہ السلام نے فرشتے کو یا خدا کو شکست دی تو اسرائیل کا لقب ملا تھا، تو اسی کو آپ سجدہ آدم کے واقعے سے کمپیریزن میں، موازنے میں، تمثیل میں دیکھیں ذرا کہ کس کی علمی فضیلت کس پر عیاں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی نبی کی، کسی بھی رسول کی اللہ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ خالق و مالک ہوتے ہوئے بھی آدم کو سجدہ کرواتا ہے، اور پھر وہ سجدہ آخری شریعت میں منع کر دیا جاتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ ابھی ہم اسرائیل اور یروشلم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تو فرشتوں نے کیا، جب فرشتوں نے وہ سجدہ کیا تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اسرائیلی روایت یعقوب اور فرشتے کی لڑائی والی یا یعقوب اور خدا کی لڑائی والی، یہ دونوں اسرائیلی روایات ہمارے مطابق غلط ہیں، قرآن کے مطابق غلط ہیں، اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق غلط ہیں۔ اور اگر ہم یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کے مشترکہ عقیدے پر دیکھیں کہ ہم سب تینوں گروہ جب یہ مانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ ایک حقیقت ہے، اور سر سید جیسا ٹولہ چاہے اس کو انکار کرے،
تو سر سید کے ماننے والوں کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے کہ سر کا خطاب سید احمد خان کو برطانیہ کی طرف سے ملا تھا، اور برطانیہ کی بحث ہم بعد میں کریں گے۔ ابھی آدم علیہ السلام کے حوالے سے یاد رہے کہ سر سید احمد خان نے آدم کے کردار اور واقعے کو اور اس سجدے والے واقعے کی حقیقت سے بھی انکار کیا تھا۔ اس نے صرف اسے ایک کہانی اور مثال بیان کیا تھا۔ تو سر سید کے جو معاملات ہیں وہ بھی آج ہم بحث میں نہیں لاتے۔ ابھی ہم صرف لفظ اسرائیل کی بات کرتے ہیں کہ جو صہیونیوں نے اس پاک سرزمین کا نام اسرائیل رکھا ہے، تو زمین کا نام اسرائیل نہیں رکھا جا سکتا۔ اور پھر یہ بات کہ جب یہودی یہ مانتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے فرشتے سے یا خدا سے لڑائی کی تھی، تو وہ پٹھان جو دیوبندی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے ایک سیاسی رہنما نے مذہبی رہنما کی صورت اختیار کرتے ہوئے اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین رہتے ہوئے اور پھر اس اہم پوسٹ کے ٹھپے کے بعد اس نے یہ بیان دیا تھا، محمد خان شیرانی نے، جو پاکستان کا MNA رہ چکا، دیوبندی فرقے سے ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ داؤد علیہ السلام نے اسرائیلیوں کے لیے اللہ کا گھر بنایا تھا، فلسطینیوں کے لیے نہیں بنایا تھا۔ اب آج کے پٹھان یہ سوچیں کہ کیا محمد خان شیرانی کی یہ عبارت قرآن پاک سے مطابقت رکھتی ہے؟ شیرانی جس جگہ کو، جس عبادت گاہ کو صرف اللہ کا گھر کہتا ہے، قرآن میں تو اس کے لیے محراب اور مسجد کا ذکر ہے، تو گویا کہ شیرانی کی سٹیٹمنٹ براہ راست قرآن کا انکار ہے۔ انشاءاللہ وہ آیتیں بھی اللہ نے چاہا تو کسی وقت دوبارہ سے پیش کر دی جائیں گی۔ قرآن کو جاننے والے جانتے ہیں کہ مسجد الاقصیٰ جس جگہ پہ ہے، اس مسجد کا ذکر تو قرآن پاک سے ثابت ہے کہ وہ مسجد ہے۔ اس کو صرف اللہ کا گھر کہنا بھی شیرانی کی یعنی بددیانتی ہے۔ اور وہ پٹھان جو خالص توحید کے دعوے دار ہیں اور ہر وقت خالص توحید کا چرچا کرنے پہ لگے رہتے ہیں، وہ اپنے اس دیوبندی پٹھان سے ذرا یہ تو پوچھیں کہ شیرانی صاحب آپ یہ تو بتائیں کہ خالص توحید کے مطابق یہ بات کیا مطابقت رکھتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام فرشتے سے لڑائی کریں یا اللہ سے لڑائی کریں اور پھر جیت بھی جائیں اور پھر اس جیتنے پر اسرائیل کا لقب پائیں اور پھر سرزمین کا نام اسرائیل رکھیں؟ تو کیا یہ بات آج کے ایک صحیح العقیدہ مسلمان پٹھان کے لیے قابل قبول ہے؟ جائیے جا کے پوچھئے شیرانی گروہ سے۔ اور اگر اہل سنت و جماعت سے پوچھنا ہے تو پھر آؤ ہم آپ کو انشاءاللہ قرآن کے وہ حقائق بھی اللہ کے فضل سے بتائیں گے جو حدیث پاک سے ثابت ہیں، جو قرآن پاک سے ثابت ہیں۔ اور یاد رہے کہ یہ جو فضل الرحمان ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے سے تعلق رکھتا ہے، تو بہت سے پٹھانوں کو اور بہت سے مسلمانوں کو اور بہت سے دنیا کے لوگوں کو یہ دوبارہ سے بتا دیا جائے، یاد کروا دیا جائے کہ پاکستان کے مسلمانوں کو دھوکہ دینے والے یہ ادارے، یہ اسلامی نظریاتی کونسل جیسے ادارے اور ان کے دیوبندی چیئرمین شیرانی جیسے لوگ، یہ ضیاء الحق کے پروردہ ہیں۔ ضیاء الحق کس کا پروردہ تھا؟ سعودی عرب کا پروردہ تھا۔ سعودی عرب کس کا خاص ترین دوست ہے؟ امریکہ کا۔ اور امریکہ وہ ملک ہے جس کے دفاعی معاہدے سعودی عرب کے ساتھ بھی ہیں اور جس کے دفاعی معاہدے اسرائیل کے ساتھ بھی ہیں۔ ان سارے حقائق کو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو دنیا بھر میں اس وقت یہ جو فتنے و فساد برپا ہیں، خاص طور پہ مسلمان ملکوں میں، ان سب میں امریکہ اور سعودی عرب ان کا بدترین کردار ہے۔ ابھی جون 2023 عیسوی میں آپ دیکھیں، عالمی خبریں دیکھیں کہ سوڈان میں سعودی ایمبیسی کو جلا دیا گیا، اور
اللہ نے چاہا تو پاکستان کی حقیقی آزادی بھی اسی وقت ممکن ہوگی جب پاکستان میں سے سعودی ایمبیسی اور امریکی ایمبیسی دونوں کو نکال دیا جائے گا۔ ہاں، آج ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن ہم اپنے ایمان کا اظہار تو کر سکتے ہیں کہ فضل الرحمن کو بھی اور دنیا بھر کے لوگوں کو بھی یہ یاد کروا دیا جائے کہ کوہ سلیمان وہ پہاڑوں کا سلسلہ ہے جو افغانستان اور پاکستان آج کے موجودہ دونوں ملکوں میں پھیلا ہوا ہے، اور انہی پہاڑیوں میں سے ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے کوہ سلیمان، اور اس کوہ سلیمان کو ہماری پاکستان کی معاشرتی علوم کی کتابیں، سوشل سٹڈیز کی بکس اس کو تخت سلیمان بھی لکھتی ہیں۔ تو وہ سلیمان علیہ السلام جو جنوں پر حکومت کرتے تھے، جن کی ہوا پر حکومت تھی، بالیقین وہ کسی وقت سفر کرتے ہوئے فلسطین سے پاکستان کے اس خطے میں آئے ہیں، یہ تاریخ ہے، اور کہیں پہ انہوں نے ڈیرا لگایا تھا۔ اسی وجہ سے ڈیرہ اسماعیل خان کے اس علاقے میں جو سب سے اونچا پہاڑ ہے، اس کا نام آج بھی تخت سلیمان ہے۔ تو اسرائیل کے نام پہ پاکستانیوں کو دھوکہ دینے والے یہ دیوبندی قوم کو یہ بھی بتائیں کہ تخت سلیمان پاکستان میں ہے، اور اللہ کے فضل سے یہ کوئی صرف افضل کے کہنے کی بات نہیں ہے۔ پاکستان بنے ہوئے تو ابھی چلو جی 75-77 سال ہو گئے، 100 سال سے کم عرصہ ہوا، لیکن وہ جو 800 سال پہلے کا ابن بطوطہ، ٹھیک ہے، یہ تقریباً 800 سال ہے، تو وہ ابن بطوطہ جو کئی صدیاں قبل وہ یعنی افریقہ سے چلا اور بہت سے مسلمان ملکوں کا سفر کرتے ہوئے پاکستان اور ہندوستان کے علاقوں میں بھی گیا، چین میں بھی گیا، وہ صدیوں پہلے اپنے سفر نامے میں، ابن بطوطہ کے سفر نامے میں کوہ سلیمان کا ذکر کرتا ہے۔ تو اس تاریخی حقیقت کو سب دیوبندی بھی دیکھ لیں، اپنے ذہن میں دہرا لیں، اور سب پاکستانی بھی اس بات پر غور کر لیں کہ اسرائیل کا لفظ ارض مقدسہ کا نام نہیں ہو سکتا، اور یہ یاد رہے کہ پاکستان میں کوہ سلیمان کی سب سے بلند چوٹی جو 3000 سے زیادہ میٹر بلند ہے، یعنی کوئی 3487 میٹر بلند ہے، غالباً کوئی 11440 فٹ اونچی وہ چوٹی ہے، یعنی مری سے نتھیا گلی سے اونچے پہاڑ وہاں پہ ہیں، اور وہ پہاڑ جو بلند ترین پہاڑ ہے ڈیرہ اسماعیل خان کا، اس کا نام تخت سلیمان ہے۔ انشاءاللہ باقی حقائق اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔